معقول سے منعقد ہو رہے ہیں تو تلاوت کلام پاک کے لیے مدعو محمد عرفان اسٹیج پہ تشریف لائیں اور خدا اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کریں. محمد عرفان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک کے بعد اب حمد و ناز کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد زبیر صاحب. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ میرا سونا ہے سونا ہے اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیتا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے. اللہ میرا سونا ہے سونا ہے اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیتا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے. ایک گلوی بالکل ٹھیک ہے اودا کوئی نہ اور شریک ہے. اللہ میرا سونا ہے سونا ہے اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیتا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے. سانو دسیا عربی ڈھولے کوئی شے نہیں اس کو لے.
سجدہ سجدائے رزق بھی دیتا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے اودی ہر ہر شے تے شاہی جنتارے دین گواہی اللہ میرا سونا ہے اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدائے رزق بھی دیتا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے اللہ میرا سونا ہے اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدائے رزق بھی دیتا ہے نالے عیب بھی کجدا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اے خدا ہے تمنا کے گزرے عمر اے خدا ہے تمنا کے گزرے عمر روزائے مصطفیٰ دیکھتے دیکھتے دل میں حسرت ہے یہ کہ جان نکلے میری دل میں حسرت ہے یہ کہ جان نکلے میری چہرہ بدوہا دیکھتے دیکھتے خدا ہے تمنا نہ تھا بادل کا ٹکڑا کوئی برق پر تھی گھٹاؤں کی مشتاق سب کی نظر نہ تھا بادل کا ٹکڑا کوئی برق پر تھی گھٹاؤں کی مشتاق سب کی نظر یہ جھوٹی پڑے شان زلفیں ہوئی یہ جھوٹی پڑے شان زلفیں ہوئی ہو گئی بے گھٹا دیکھتے دیکھتے خدا ہے تمنا کے گزرے عمر روزائے مصطفیٰ دیکھتے دیکھتے خدا ہے تمنا شان ان کو یہ کیسی عطا ہو گئی صبر کرنے کی انتہا ہو گئی شان ان کو یہ کیسی عطا ہو گئی صبر کرنے کی انتہا ہو گئی نین کعبہ سے اقصی اور اقصی سے وہ رہنے کعبہ سے اقصی اور اقصی سے وہ پہنچے عرش اولی دیکھتے خدا ہے تمنا کے گزرے عمر اے خدا ہے تمنا کے گزرے عمر روزائے مصطفیٰ دیکھتے دیکھتے خدا ہے تمنا ہو گئی موت سے دل لگی باخدا ان کا آنا لحد میں ہے جب سے سنا ہو گئی موت سے دل لگی باخدا ان کا
دیکھتے دیکھتے خدا ہے تمنا کے گزرے عمر روزائے مصطفیٰ دیکھتے دیکھتے خدا ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ کے بعد حضرات گرامی یہ اس میں اتفاق ہے کہ یہ مہینہ محرم الحرام کو مہینہ ہے اور 10 محرم الحرام کو سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت عمل میں رکھتی ہے اور آج 11 محرم الحرام کو والد گرامی کا سالانہ عرس ہے. اتنی نسبت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. والد گرامی کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑ رحمتیں فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. جنت الفردوس میں علیہ السلام کا ساتھ اور رفاقت نصیب فرمائے. سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو جمعے پر سیر حاصل گفتگو کی صرف ایک جملہ یہاں بیان کر کے پھر آخری نعت برادر حبیب اللہ صاحب تشریف فرما ہے ان سے نعت بلاتے ہیں اور ایک منقبت میں ہوگی انشاءاللہ تشریف پڑھیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے صاحبزاد ہیں. جب ولادت باسعادت ہوئی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کا نام کیا رکھیں. روایات میں آتا ہے ایک یہ بتایا گیا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم نے بچے کا نام حرب رکھا ہے. اور دوسری روایت یہ ہے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے بچے کا نام شکر رکھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر عرب کہا تو پھر بھی آپ نے فرمایا ظاہر ہے حسن اور حسین کے اندر جو حروف ہیں حروف اصلی ہے سین نون جس لفظ کے اندر بھی حروف اصلی ہے سین نون ہوں گے ان میں خوبصورتی کا معنی پایا جائے. ہمارے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے حسن لفظ استعمال کرتے ہیں اور حسن خوبصورتی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح ہمارے اردو زبان میں حسین کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. خوبصورت بندہ ہو اس کو حسین کہا جاتا ہے حسین و جمیل. اسی طرح جب حسن اور حسین دونوں لفظوں میں حروف اصلی ہے سین نون آ گیا معنی کیا بنا کیونکہ دونوں بچے خوبصورت تھے آفتاب اور مہتاب کی جوڑی تھی اس لیے حضور نے قسم بات مسمہ رکھا جیسے 6 بچے ویسے نام رکھ دیے. دونوں خوبصورت تھے اس لیے ایک کا نام حسن اور دوسرے کا نام حسین رکھ دیا. کیا مطلب حسن کا معنی خوبصورت اور حسین کا معنی بھی خوبصورت. ایک معنی اس میں تو یہ ہے کیونکہ حسنا کا معنی بھی خوبصورتی ہوتا ہے اور حسنا کا ایک معنی جو لغت میں بیان کیا گیا ہے عربی لغت میں حسنا کا یہ معنی ہے یہ شہادت لأنہا حسنۃ العواقب. حسنا کا معنی خوبصورتی ہے اور حسنا کا معنی شہادت اس لیے کہ زندگی کا خوبصورت انجام شہادت ہی ہوا کرتی ہے. اس سے زیادہ خوبصورتی کیا ہوگی بندے کی زندگی کا انجام اچھا ہو جائے شہادت پہ ہو جائے. یہ شہادت کیونکہ ایک اچھا اور خوبصورت انجام ہے خوبصورت زندگی کا انجام ہے اس لیے حسنا کا معنی شہادت بھی ہے. اب لغت میں چونکہ حسنا کا شہادت بھی تھا خوبصورتی تو خیر ہے ہی خوبصورتی بھی معنی ہے اور شہادت کا معنی بھی ہے تو اب حسن کا معنی بنا شہید اور حسین کا معنی بھی بنا شہید کیونکہ سید
قربت سے دیکھ رہے تھے، اس لیے آپ نے نام ہی ایسے رکھے جن کا معنی ہی شہید ہوتا ہے، کہ حسن کا معنی بھی شہید اور حسین کا معنی بھی شہید۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذہن مبارک ہے اور علم مبارک ہے اس کے بھی سکے جائیں کہ حسن عمر میں بڑے ہیں 1 سال کا اور حسین عمر میں چھوٹے ہیں، تو حضور نے نام ہی ایسے رکھے کہ حسین جو ہے وہ حسن سے تصغیر کا صیغہ ہے، یعنی ہمارے ہاں بھی اردو اور پنجابی میں بھی یہ ہم لفظ بولتے ہیں کہ دیگ سے اگر اس کو مصغر بنانا ہو، تصغیر بنانی ہو تو ہم دیگچا کہتے ہیں، اور دیگچا کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں تصور کیا آتا ہے کہ دیگ بڑی ہے اور دیگچا چھوٹا ہے۔ کسی طرح چمچ اور چمچا، چمچ بڑا ہے اور جب چمچا کہا جاتا ہے، اور پگ اور پگڑی، پگ بڑی ہوگی اور پگڑی اس کی تصغیر ہے۔ عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی لفظ کی تصغیر بنانی ہو تو اس لفظ کے پہلے حرف پہ فا کلمے پہ پیش لگاتے ہیں اور عین کلمے کے بعد یا ساکن لگا دیتے ہیں تو وہ تصغیر بن جاتی ہے۔ جس طرح عبداللہ اللہ کا بندہ اور اس کی تصغیر ہے عبید اللہ، کیا کیا کہ جو عبداللہ تھا عین کے اوپر پیش لگا دی اور با کے بعد یہ ساکن لگا دی تو عبد سے عبید ہو گیا۔ عبد کا معنی بندہ، عبید کا معنی چھوٹا سا، عاجز سا، حقیر سا بندہ، تو یہ ہوگی اس کی تصغیر۔ ایسے ہی ہررا کہتے ہیں بلی کو اور ہریرا کہتے ہیں بلومڑے کو، عربوں کے ہاں اس طرح تصغیر بنائی جائے گی تاکہ پتہ لگ جائے، لفظ کو سنتے ہی پتہ لگ جائے کہ اس کے اندر چھوٹائی کا معنی موجود ہے۔ اب کملی والے کے دونوں نواسے ہیں، جو بڑے تھے ان کا نام رکھا حسن اور جو چھوٹے تھے ان کا نام تصغیر والا رکھا حسین، کہ سنتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ حسن بڑا ہے، جس طرح عبد کا معنی بندہ اور عبید کا معنی چھوٹا بندہ، اسی طرح حسن کا معنی شہید اور حسین کا معنی بھی شہید، لیکن پتہ لگ جائے کہ یہ حسن جو ہے عمر میں بڑا ہے اور جو حسین ہے یہ عمر میں چھوٹا ہے۔ الفاظ کا ظاہر آپ کو بتا دیں کہ ان میں بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے، نام کی ترتیب بھی حضور نے اس طرح کری۔ اور پھر طرفہ تماشا دیکھیں، حضور علیہ السلام کی کمال ذہانت دیکھیں کہ جب دو لفظ ہوں اور دونوں کا ایک ہی معنی بن رہا ہو، جس طرح حسن کا معنی بھی شہید اور حسین کا معنی بھی شہید، دو لفظ ہیں دونوں کا ایک ہی معنی بن رہا ہو، تو پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ کس لفظ کے حروف زیادہ ہیں، حرف کس کے زیادہ ہیں۔ جس لفظ کے حرف زیادہ ہوں گے اس لفظ کے اندر معنی کی کثرت پائی جائے گی۔ حسن کے اندر حرف تھے 3 ح س ن، حسین کے اندر حرف تھے 4 ح س ن، تو زیادہ حرف کس کے ہوئے؟ یعنی ایک طرف سے تو آپ دیکھیں تو حسین حسن کا اس میں مصغر ہے، تصغیر ہے، اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ حسن عمر میں بڑے ہیں اور حسین عمر میں چھوٹے ہیں۔ دوسری طرف سے دیکھیں تو حسن کے حروف 3 ہیں اور حسین کے حروف 4 ہیں، مانا تو حسن اور حسین دونوں کا شہید ہے، لیکن جس لفظ کے حروف زیادہ ہیں اس کے اندر معنی کی بھی کثرت پائی جا رہی ہے، کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ حسن عمر میں تو بڑا ہے لیکن شہادت ان کی چھوٹی ہوگی، کہ ان کی سری شہادت ہے، زہر کھا کے ان کو زہر دیا جائے گا اور زہر خورانے کے نتیجے میں شہادت عمل میں آئے گی، یہ شہادت چھوٹی ہے حسین علیہ السلام کی شہادت کی نسبت، کہ حسین علیہ السلام کو کربلا میں انتہائی مظلومیت کے عالم میں بچوں سمیت شہید کیا جائے گا۔ ان کی چونکہ شہادت بڑی تھی لہذا ان کا جو نام رکھا ہے وہ 4 حرفوں والا ہے اور حضرت امام حسن کا نام 3 حرفوں۔ یہ میں نے آج ایک نسخہ جو جمعے میں پڑھا ہوتا ہے تو اس وقت وہ نہیں بیان کر سکا، تو حضور علیہ السلام کو دیکھو ہر طرف سے سرکار کا اعجاز ہے، وہ حضور کا کمال علم دیکھو اور کمال ذہن دیکھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ناموں کا انتخاب کرتے ہیں کہ اگر ایک سائڈ سے دیکھیں تو
پتہ چلتا ہے کہ بڑے چونکہ حسن ہیں، چھوٹے حسین ہیں، تو حسین اس میں مصغر تھا، اور دوسری طرف دیکھیں تو حسین علیہ السلام کی شہادت بڑی ہے تو ان کے نام کے اندر حروف زیادہ رکھے، 4 رکھے، اور حسن امام حسن کے حروف جو ہے وہ۔ اب میں شفیع اللہ صاحب سے درخواست کروں گا وہ حضور کی بارگاہ میں عطیہ پیش کریں جس طرح آپ مناسب ہے۔ سرکار
توجہ تھی تو پھر تو مزہ آیا ہے۔ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، یعنی ہمیں یہ پتہ چلا ہے، ہم نے یہ سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچ ہے، رسائی ان کی ہے، یہ ہم نے سن رکھا ہے۔ سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے تو جب تو بن آئی ہے، یہ حضور کی پہنچ ہے، حضور کی پہنچ اللہ تک ہے قیامت والے دن، انہیں ساری شفاعت کرنی ہے تو پھر ساری بگڑی تو بن گئی۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے تو جب تو بن آئی ہے، پھر سے گل بڑھ گئی۔ مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، اے میرے بیلیو میں مجرم ہاں، میرا کفن جڑا ہے اس کا کیا رہنا دو، میرے شرمندہ نہ کرو، کفن کھول کے شرمندہ نہ کرو۔ مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں۔ اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں، اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں کمائی ہے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں کمائی ہے۔ اور آخری جو مقطع ہے اس میں فرماتے ہیں، تو شروع میں کہا نا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، تو وہاں شک پایا جا رہا ہے کہ سن رکھے، اب سنی سنائی بات تو سچ بھی ہوتی ہے، صحیح بھی ہوتی ہے، غلط بھی ہوتی ہے، سنے ہیں کہ حضور نہیں پہنچے، سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے اتنے بھی گھر آ گیا، کیونکہ اگر مگر ان بھی شک پایا جاتا ہے کہ اگر انج ہویا تو پھر انج ہو جائے گا، اگر انج نہ ہویا تو نہیں ہونا، اگر مگر اس میں بھی شک ہوتا ہے نا، تو اللہ حضرت کو خیال ہوا کہ میں نے تو نعت کی ابتدا کی ہے تشکیق کے الفاظ کے ساتھ، وہاں تو شک کے الفاظ بولے ہیں کہ سنتے ہیں جی، سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے، تو اگر ان کی رسائی ہے تو جب تو بنا یہ، تو اللہ حضرت کو خیال ہوا، نعت جب ساری لکھ چکے نا تو آخری جب شعر لکھنے لگے تو اس شک کا بھی خاتمہ کر دیا، اور آخری شعر میں کہتے ہیں کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا، مطلع کہتے ہیں کسی بھی غزل یا نعت یا حمد کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا باللہ، واللہ عربی میں واللہ باللہ اللہ، جب اللہ کی قسم عربی لوگ اٹھاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں واللہ، واللہ اللہ کی قسم، باللہ اللہ کی قسم، اللہ اللہ کی قسم، اللہ اس کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا، اللہ رضا باللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ آخر میں آ کے ٹھپا لگا دیتا اور میاں شاہ کی ٹوک والی گل کوئی نہیں ہے، مطلب والی جڑا شک سی وہ دور کرو، اب اتنے پہنچے تو صرف حضور دی ہے، اتنے پہنچے تو صرف مطلب میں یہ شک کیا تھا، اللہ رضا باللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے تو جب تو بن آئی، یہ اس کی نعت بڑی عظیم الشان نعت، خوبصورت نعت، مجھے عبداللہ صاحب پڑھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت کا کلام تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے پھر سمجھ میں آتا ہے اسی طرح پھر دل باہو باہر ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، مجلس کے آخر میں میں بلکہ اہتمام ہوں کیونکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو یہ بات محرم الحرام کا مہینہ ہے، آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تبلیغ انشاءاللہ پیش کیا جاتا ہے، تو ریکارڈ سورت میں ہے، آپ ذرا توجہ سے سنیں، بہت مزہ آئے گا۔ آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر،
اس طرح رنگ و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے کتنے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر اور جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرۂ آب کے بغیر کتنے گلاب ریت پر قطرۂ آب کے بغیر کتنے گلاب ریت پر اور ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر اور آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے کوئی نہیں لکھ سکا ایسی کتاب ریت پر کوئی نہیں لکھ سکا ایسی کتاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء ہزاروں درود تو سلام آپ پر مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء ہزاروں درود
خاتم الانبیاء ہزاروں درود و سلام آپ پر آپ ہیں وجہ تخلیق عز و کمال آپ ہی ابتدا آپ ہی انتہا سدرۃ المنتہا آپ کے زیر پا ہزاروں درود و سلام آپ پر مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہزاروں درود و سلام آپ پر کعبہ کو زین ہے آپ کی شان میں نعت ہے آپ کی سارے قرآن میں آپ کی لازماں دو ذات خدا ہزاروں درود و سلام آپ پر مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہزاروں درود و سلام آپ پر صدقہ حسنین زہرا مولا علی صدقہ غوث جلی صدقہ ہند الولی صدقہ میرے علی عاجز ہو روا ہزاروں درود و سلام آپ پر مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہزاروں درود و سلام آپ پر شان ابوالعلا صورت حق نما ہزاروں درود و سلام آپ پر مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہزاروں درود و سلام آپ پر مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہزاروں درود و سلام آپ پر مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہزاروں درود و سلام خاتم الانبیاء ہزاروں درود و سلام آپ پر مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہزاروں درود و سلام آپ پر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها
ولقد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتوب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجيب الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يهديكم بماء معين بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا إياه سبحانه الله وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد برجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الزاد والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والغاض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوص في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خاطبه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرته منتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نفس الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الطارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم نستغفر الله الكبير من كل ذنب صغير وكبير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه إله العالمين يا الله يا رحمن الرحيم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ارحمنا واغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم لا غافر الذنب وقابل التوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك اغفر لنا وارحمنا فإنك أنت الغفور الرحيم إله العالمين اپنے پاک سے جائیے یا اللہ کریم اس میں اپنے پاک کا ثواب اپنے پاک بڑا سنا گیا اپنے ملک ہوا جو کچھ کلمہ کلام میرے ملک ہوا اس کا ثواب یہاں پر جو معقولات و مقدار موجود ہے تناول المحاضر اس کا ثواب ہمارے بیٹھنے اٹھنے کا دانے دیکھنے بندے سننے اس کا جو اپنا اخراجات ہے اس کا ثواب اللہ کریم اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے یہ جملہ ثواب سرکار دو عالم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں توبۃ مکیۃ پیش فرما حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے ثواب جمیع انبیاء مرسلین صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء امت علماء امت شہداء امت برہاء امت مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء والاموات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مرحومہ کو فرداً پہنچا خصوص بالخصوص اس کا ثواب شہداء کربلا خصوص بالخصوص سید الشہداء امام علی مقام امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں اللہ کریم ان کے درجات بلند یا اللہ کریم اس کا ثواب خصوصاً حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتے ہیں یا اللہ ایمان کی حیثیت ہے اللہ کریم سب کے پاک ثواب پہنچا کے سب کی کوشش فرما اور سب کے درجات خصوص بالخصوص والد گرامی مولانا محمد علیہ مقبول کی روح کو پہنچا ہے جس کا ثواب پہنچا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما حضور کی سنت و برکات نصیب فرما الہ العالمین کے بزرگوں کے صدقے میں شیخ اولیاء کے صدقے میں یا اللہ حضور علیہ السلام کے کامل اولیاء کے صدقے میں ترکیم ہماری بھی بخشش فرما اللہ کریم ہماری جتنی بھی ابتلائیں ہیں تکالیف مسائل ہیں اللہ کریم دور فرما پریشانیاں دور فرما تندرستیاں دور فرما معیشت کی جو تنگی ملک میں آئی ہوئی ہے اللہ کریم اس کو دور فرما اور خصوصاً ہمارے گھروں میں جو معیشت کی تنگی ہے روزی کی تنگی ہے اللہ کریم اس کو آمین اللہ کی جو تکالیف ہے یا اللہ اس کو فرما اپنی رحمت کا سایہ ہمارے اوپر قدر کر آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبی جو جس دل کے اندر نیک مراد اور تمنا ہے اللہ کریم اس کو آمین صلی اللہ تعالی علی نبی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب یہیں پہ آپ کو رویا صدق نکال لیں یہ جو بول ہے ایک دسترخوان بچھا دیں
اچھا جی، ابھی میں اپنے کام ہو جاتی ہے، لوگ لنگر کھا رہے ہیں، لائف اسٹریم میں آف کرنے والا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ لائف اسٹریم اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی تو اس کو شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔